رات کا کھانا 7 بجے کھا لیتے ہیں، 8 بجے بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں. ذرا بھی تاخیر ہو جائے تو ٹائم پہ آفس نہیں پہنچ سکتے. تمام ڈاکٹرز 6 بجے صبح ہاسپٹلز میں موجود ہوتے ہیں. یورپ، جاپان، امریکہ، سنگاپور، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی کارخانہ ہو، کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی نیم یا سرکاری ادارہ ہو کہ ٹائم 9 بجے کا ہو اور لوگ 9:30 بجے آ رہے ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چائنا اس وقت دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے. تمام لوگ صبح 6 سے 7 بجے تک ناشتہ، 11:30 بجے لنچ اور 7 بجے تک اپنا ڈنر مکمل کر چکے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، فطرت کا قانون ہے، اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. فطرت کا قانون سب کے لیے ہے. جو محنت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے نوازتا ہوں. نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں. قرآن میں وہ فرماتا ہے کہ رب العالمین ہوں جو محنت کرتا ہے، اور اللہ ان قوموں کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے. ایک طرف اگر تھامسن میٹکاف صبح 7 بجے عیسائی ورکر اپنے آفس پہنچ جاتا ہے تو اللہ اسے کامیاب کرے گا. اس کے برعکس دن کو 1 بجے اٹھنے والا اور جو ان کے لیے تولیہ بردار کنیزیں لائن میں کھڑی ہوں ان سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ناکام رہے گا. بدر کے مقام پر فرشتے نصرت کے لیے اتارے تو گئے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں نے پانیوں کے چشموں پر قبضہ حاصل کر لیا تھا، جو بہت بڑی اچیومنٹ تھی، بالکل آسان نہیں تھا. دوسری طرف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر یا تو جنگ کی حکمت عملی کا جائزہ لیتے رہے یا پھر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہے، آنکھ نہیں لگائی. ایسے میں اس قوم کو ایک اور افیون کھلایا جا رہا ہے کہ یہ وطن تو 27ویں کی رات کو بنا تھا، یہ تو خداداد سلطنت ہے، اس کا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان خداداد سلطنت ہے تو میسور جو ٹیپو سلطان کی سلطنت تھی، کیا وہ خداداد نہیں تھی؟ یہ دنیا اسباب کی جا ہے جہاں پہ ہم لوگ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہوں. کوئی بھی ادارہ یا کوئی نیم سرکاری ادارہ ہو، سرکاری ہو، تمام لوگ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہوں کہ میں تو دیر سے آفس آتا ہوں. کوئی ڈپارٹمنٹ مجھے بتا لیں، ہاسپٹل ہو، کچہریاں ہوں، گورنمنٹ کے ادارے ہوں، ہمارے اسلام آباد کے دفاتر ہوں، کوئی جس کا ٹائم 9 بجے ہو اور تمام لوگ ان ٹائم آتے ہوں. 12 بجے آفس پہنچیں گے اس کے بعد، بلکہ اعلیٰ قلعوں کی طرز کی زندگی ہے، شاہانہ انداز ہیں ان کے. 12 بجے پہنچنے کے بعد سپہر تک سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل کے ساتھ لگے رہیں گے اور ایسے میں کہیں گے ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا. حضرت اقبال کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خیرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. ہاتھ بے زور ہے الہات سے خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. تم ہی کہہ دو اکھاڑا در خیبر کس نے، بنی نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اور کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اور خود ہی اپنے اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. اور وہ کتابیں علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. حضرت اقبال کہتے ہیں ہمارے اسلاف کے جو قانون تھے، جو اخلاق تھے، جو مورل ویلیوز تھی، وہ اغیار نے اپنا لی. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ان ٹائم چلتا ہو، یا کوئی ایسا گناہ جو یہاں نہیں ہوتا. دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. ہمارے میڈیکل کے ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں، انصاف کا دیکھ لیں، کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ایمانداری دور دور تک نہیں ہے. 5 سال سے 50 سال کی عمر کی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. ریپ ہوتے ہیں، تجارت سود کا کاروبار کرتے ہیں، ہر طرح کا لین دین ہوتا ہے. وہ تمام گناہ جو پہلی قوموں میں ایک تھا تو تباہ ہو گئی، ہم میں وہ تمام موجود ہیں. کیا ایسی قوم کو تباہی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کسی بیرونی طاقت کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو اپنے ہی اعمال ایسے ہیں کہ ہم پہ ابابیل، اگر اس بار ابابیل آئیں گے تو پتھر کافروں پہ نہیں ہم پہ برسائیں گے. اگر کاروبار زوال کے وقت شروع ہوگا تو زوال پذیر ہی ہوگا، برکت نہیں ہوگی. ابراہیم بن ادم سے پوچھا گیا کہ برکت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کتے اور بکریوں کے بچوں میں فرق نہیں دیکھا. بکری 2 بچے دیتی ہے، کتیا جب دیتی ہے تو وہ 6-7 دیتی ہے. حالانکہ جو بکرے ہوتے ہیں وہ ذبح بھی کیے جاتے ہیں، قربانی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ریوڑ ہوتے ہیں. لیکن کتوں کے کبھی ریوڑ دیکھیں ہیں؟ فرق یہ ہے کہ
کہ بکری جو ہے وہ صبح جاگ جاتی ہے جو وقت رحمت کے نزول کا ہوتا ہے، لیکن کتا ساری رات جاگتا ہے جس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ سو جاتا ہے۔ اس لیے میری تمام تاجر بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے کاروبار کا آغاز صبح سے کیجیے، صبح اٹھیں، فجر پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے رزق کی جستجو کیجیے، گاہک اور اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں، وہ وعدہ اللہ کا ہے، آپ کے ذمہ ہے جستجو کرنا اور وقت کا خیال رکھنا۔ دعا ہے اللہ کریم اس وطن کو امن کا گہوارہ بنائے، ترقی پسند ممالکوں میں شمار کرے، تمام لوگ اپنی زندگیاں آسان طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے۔ حضرت اقبال نے کہا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ کوئی بات گراں گزری ہو تو معافی کا خواستگار ہوں، مطمع نظر فقط اصلاح تھا، دل آزاری قطع مقصود نہیں۔ سلام پہنچے۔